افسانہ 12 گھنٹے، مصنف خواجہ احمد عباس۔ دسمبر کا مہینہ، اسٹیشن مارشل کے دفتر کا گھنٹہ 7:45 بجا رہا تھا۔ گاڑی کے آنے میں ابھی 15 منٹ باقی ہے۔ بینا نے سوچا اور پلیٹ فارم کے چکر لگانے لگی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، نہ کتابوں اور اخباروں کی دکان، نہ کوئی ہوٹل، چائے کی ایک پیالی ملنے بھی ممکن نہیں۔ بس 2 کمروں کی چھوٹی سی عمارت، ایک کمرے میں اسٹیشن ماسٹر کا دفتر اور دوسرے میں ٹکٹ گھر۔ ٹکٹ گھر پر بھیڑ تو نہیں تھی۔ 2 کسان گاڑی کی چادروں میں لپٹے، کانوں کو رات کی ٹھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے ڈاٹا باندھے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ دور سگنل کی روشنی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ بینا ساڑی پر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی، اس پر ایک اونی چادر، مگر اس وقت اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی۔ جب سے وہ انقلابی پارٹی میں شامل ہوئی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ ایک اہم کام اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ اسی خیال سے اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور باوجود برفیلی ہوا کے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ کیا وہ یہ کام بخوبی انجام دے سکے گی؟ کوئی گڑبڑ تو نہ کرے گی؟ گھبرا تو نہ جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے سوچ سمجھ کر انقلابی پارٹی میں شرکت کی تھی۔ وہ بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار تھی۔ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور یہ بالکل معمولی کام تھا۔ لیڈر نے جو ہدایات دی تھی وہ اب تک بینا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دیکھو، ہمارا پرانا ساتھی وجے سنگھ 16 برس کی جیل کاٹ کر آ رہا ہے، مگر ہمیں معلوم ہوا کہ شاید پہنچتے اس کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ پولیس ڈرتی ہے کہ اس کی واپسی سے انقلابی پارٹی کا اثر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو تم اسے رام نگر کے اسٹیشن پر ہی اتار لینا۔ رات بھر وہ تمہارے مکان پر ٹھہرے گا اور صبح کو وہ شہر آ کر اپنے آپ کو پولیس کے سامنے گرفتاری کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ 2/12 جیل جانے سے پہلے وہ کم از کم 12 گھنٹے تو آزاد رہے۔ یہ خط تم اسے دے دینا اور اس کا جواب کہ وہ لکھے پارٹی کے دفتر میں پہنچا دینا۔ رات بھر وہ تمہارے مکان پر ٹھہرے گا۔ مگر بینا کا مکان تو 2 چھوٹے چھوٹے کمروں سے زیادہ نہیں تھا۔ 60 روپے ماہوار پانے والی اسکول کی استانی اسے بڑے مکان کا خرچ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پھر وہ رہتی بھی تھی اکیلی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ نوکر، اپنا کھانا بھی خود ہی پکاتی تھی۔ ان حالات میں غیر مرد کا اکیلے مکان میں اس کے ساتھ رات گزارنا۔ بینا کی پرورش ایک مذہبی رواج پرست گھرانے میں ہوئی تھی۔ اگرچہ کالج کی تعلیم اور انقلابی خیرات نے اس کا دماغ کافی حد تک آزاد کر دیا تھا، پھر بھی اس کے دل کی نچلی تہہ میں سماج کا خوف سمایا ہوا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ایک جوان مرد کی قربت کی ناقابل بیان کشش، جن سے تجربے کی دبی ہوئی خواہش بھی اور خوف بھی۔ وہ جوان تھی مگر مرد کی آغوش محبت سے ناآشنا۔ وہ کتابی علم کی بنیاد پر جنسیات پر اصولی بحث کر سکتی تھی، مگر اس کے عملی پہلوؤں سے بالکل ناواقف تھی۔ ہاں، قدرت نے از خود اس کے بدن میں ایک عجیب سی گدگدی، ایک عجیب سی چبھن اور میٹھا میٹھا درد پیدا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک ہی دوا ہے، مگر شادی سے پہلے اس دوا کی خوراک پینا یہ بھی تو اتنا آسان نہ تھا۔ دور اندھیرے میں سگنل کی لال روشنی سبز روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ پلیٹ فارم کے سامنے کی ریل کی پٹریاں پر اپنی جھنجھناہٹ سے آنے والی ٹرین کی خبر دینے لگی۔ بینا کی توجہ جنسی مسائل سے ہٹ کر وجے سنگھ کی طرف مبذول ہو گئی۔
جو ابھی چند منٹ میں رام نگر پہنچنے والا تھا، جو رات بھر 12 گھنٹے کے لیے اس کا مہمان تھا۔ وجے سنگھ انقلابی پارٹی میں اس نام کی دھوم تھی۔ اس کے انقلابی کارناموں کو آج تک یاد کیا جاتا تھا۔ آج وہ 16 برس کی قید کاٹ کر واپس آ رہا ہے۔ کل شاید پھر کسی کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ یہ اس کی زندگی تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر جان کی بازی لگا چکا تھا۔ وہ نہ قید خانے سے ڈرتا تھا، نہ پھانسی کے تختے سے۔ مینا نے پارٹی کے دفتر میں لگی ہوئی وجے سنگھ کی تصویر دیکھی تھی۔ شاندار، وجیح جوان، چوڑا چکلا سینہ، اونچی پیشانی، چمکدار کالی آنکھیں جو تصویر کے پردے میں سے بھی دلوں کو برمار دیتی تھی۔ خوبصورت آنکھیں، خوفناک آنکھیں، ان کی گہرائی جنون تھا، اور ان کی سطح پر بچوں کی سادگی کھیل رہی تھی۔ ناممکن تھا کہ کوئی ان آنکھوں کو دیکھے اور ان کا شکار نہ ہو جائے۔ مینا نے ان آنکھوں سے انقلاب کا سبق سیکھا تھا۔ اپنے اصولوں کے لیے مر مٹنے کی تمنا اور آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی حسرت، سب کچھ، جان، مال، عزت، ہاں عزت بھی۔ جب کبھی اس کا قدم انقلاب کی دشوار گزار راہوں پر ڈگمگاتا، مینا ان آنکھوں کی طرف دیکھتی اور ایک لمحے میں اس کا دل ایک نامعلوم طاقت سے بھر جاتا، اور پھر اس میں ہر مشکل، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی۔ مگر یہ آنکھیں ایک انقلابی کی نہیں، ایک مرد کی آنکھیں بھی تھیں۔ ان میں ایک حیوانی کشش بھی تھی، ایک جنون انگیز شرارہ، ممنوع لذتوں کا ایک اشارہ، اس دل فریب دنیا کی ایک جھلک جس کا دروازہ سماج نے بینا جیسی غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بند کر رکھا تھا۔ جنہوں نے اس خیالی دروازے کو توڑ کر آزاد جنسی تعلقات کی سرزمین میں قدم رکھا تھا، کیا آج کی رات وہ بھی وجے سنگھ کی مدد؟ وہ اس خیال ہی سے شرما گئی۔ ایسی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے، مگر کیوں نہیں؟ وجے سنگھ خوبصورت ہے، جوان ہے، تندرست ہے، اور اس کی آنکھوں میں دل فریب مسرتوں کا پیغام ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ مینا کے خیالات کا تار ٹوٹ گیا اور وہ وجے سنگھ کی تلاش میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑنے لگی۔ کہیں اس کا پتہ نہ ملا۔ کسی درجے میں بھی پارٹی کے دفتر والی تصویر سے ملتا جلتا مسافر نہ تھا۔ ٹرین سے اترا تو بس ایک مجہول شخص، بڈھا فقیر، دونوں کسان برآمدے سے اٹھ کر ایک 3rd کلاس کے بھرے ہوئے ڈبے میں گھس گئے۔ انجن نے سیٹی دی اور ٹرین چلتی تو کیا وجے سنگھ اس گاڑی سے نہیں آیا؟ کیا اس کو پہلے گرفتار کر لیا گیا؟ مگر وہ بڈھا کیوں پلیٹ فارم کی لالٹین کے نیچے بینا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ کیا مس بینا ہیں؟ فقیر کی آواز میں نفاست تھی، اور جب بینا نے ہاں کہا تو اس کی نگاہ بڈھے کی آنکھوں پر پڑی۔ آنکھیں جو ایک جھاڑ جھنکار ڈالی میں سے اس طرح چمک رہی تھی جیسے گھنے جنگل میں کسی خوبصورت مکان کی 2 کھڑکیاں جگمگا رہی ہوں۔ آپ ہی کامریڈ وجے سنگھ ہیں؟ ہاں، مجھے پارٹی سیکریٹری کا تار پچھلے اسٹیشن ہی پر مل گیا تھا کہ مجھے اس اسٹیشن پر اترنا ہے، اور یہ کہ تم مجھے لینے آؤ گی۔ چلیے۔ بینا وجے سنگھ کو اپنے گھر لے آئی، کھانا تیار کر کے گئی تھی۔ وہ ایک تھالی میں پروس کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بغیر ایک لفظ کہے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا تم نہیں کھاؤ گی؟ بینا پاس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وجے سنگھ نماک سے کھانے میں مصروف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کتنے دن کے فاقے کے بعد کھانا ملا۔ بینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سوچ کر کہ 16 برس تک دھول ملی روٹی اور تیل میں پکی ہوئی دال کھانے کے بعد اس کو آج انسانوں کی خوراک نصیب ہوئی ہے۔ وہ وجے سنگھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی چوڑے چکلے سینے، اونچی پیشانی، چکنے بالوں والا وجے سنگھ ہے جن کی تصویر پارٹی کے دفتر کی دیوار پر ٹنگی تھی؟
نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا سر گنجا ہے اور اس پر مدتوں تک نہ نہانے کی وجہ سے انسیوں اور میل کے کھرن جمے ہوئے ہیں۔ اس کی داڑھی آدھی کالی آدھی سفید خوفناک طریقے سے اگی ہے۔ مونڈوں کے اوپر اور نیچے کے بال شاید دال کے دھبے لگتے لگتے زرد ہو گئے ہیں۔ دانت کچھ غائب ہیں اور کچھ زردی بائل، ناخن بڑے ہوئے اور میل سے بھرے ہوئے۔ باوجود شدید احساس ہمدردی کے بینا یہ سوچ کر کہاں اٹھی کہ ٹرین آنے سے چند سیکنڈ پہلے ہی وہ اس شخص کے ساتھ جنسی زندگی کی پہلی منزل طے کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ وجے سنگھ نے کھانا ختم کر لیا تو بینا نے کہا اب آپ نہا کر کپڑے بدل لیجیے، پارٹی والوں نے آپ کے لیے یہ کپڑے بھیجے ہیں، میں غسل خانے میں یہ گرم پانی رکھ دیتی ہوں۔ یہ سن کر وجے سنگھ نے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں پر نظر ڈالی، جیسے اس کو دفتر اپنی غلاظت کا احساس ہوا، اور بغیر ایک لفظ بولے وہ غسل خانے میں چلا گیا۔ 16 برس کا طویل عرصہ اس نے اکیلے کال کوٹری میں گزارا تھا، اسی لیے اس کو انسان سے بات چیت کرنے کی عادت ہی نہ رہی تھی، اور بینا جیسی نوجوان لڑکی کی موجودگی میں تو ایسا چپ ہو گیا تھا جیسے گونگا ہے۔